بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں قصہ بیان کروں گا پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا ہے، یعنی کہ تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ۔ یوسف علیہ السلام خوبصورت اور عظیم پیغمبر تھے۔ آپ کے والد کا نام یعقوب علیہ السلام تھا اور آپ کے 11 بھائی تھے، اور ان بھائیوں کے نام یہ ہیں: یہودا، روبیل، شمون، لاوی، زبولون، لیجر، دان، نفتائی، جاد، آشر اور بنیامین۔ اور بنیامین آپ کے سگے بھائی تھے، اور وہ سب بھائیوں میں چھوٹے تھے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں میں سے یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اتنی محبت کرتے تھے کہ اپنی نظروں سے دور نہیں کرتے تھے۔ بہرحال ایک دن یوسف علیہ السلام نے صبح اٹھتے ہی اپنے والد سے کہا: ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے اور چاند سورج کو دیکھا ہے جو کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور جواب میں یعقوب علیہ السلام نے کہا: بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا، ایسا نہ ہو وہ دشمنی پر اتر آئیں۔ اور کہا: بیٹے، تم اپنے دادا اسحاق اور اپنے پردادا ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ کے ہاں برگزیدہ ہو گئے۔ اللہ تمہیں علم و حکمت اور بہت سی نعمتیں عطا کرے گا، اور تمہارا مستقبل بڑا تابناک ہوگا۔ جیسے کہ سورہ یوسف آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اور اسی طرح تجھے تیرا پروردگار برگزیدہ کرے گا اور تجھے خوابوں کی تعبیر سکھائے گا، اور اپنی نعمت تجھے بھرپور عطا فرمائے گا۔ اور یعقوب کے گھر والوں کو بھی، جیسے کہ اس نے اس سے پہلے تیرے دادا اسحاق اور پردادا ابراہیم علیہ السلام کو بھی بھرپور نعمت دی۔ یقیناً تیرا رب بہت بڑا علم والا اور زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کر دیا، تمام بھائیوں میں سے یوسف علیہ السلام کو چن لیا، اور آپ خوابوں کی تعبیر بھی بتاتے تھے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 7 سے 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ جب کہ انہوں نے کہا: یوسف اور اس کا بھائی بنسبت ہمارے باپ کو بہت پیارا ہے، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں، کوئی شک نہیں کہ ہمارے ابا صحیح غلطی میں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارا باپ یوسف اور اس کے بھائی سے زیادہ محبت کیوں کرتا ہے، جب کہ ہم ایک جماعت ہیں؟ اور اپنے باپ کے اس عمل پر اعتراض کیا، اور یہ ان کا بہت برا گمان تھا۔ اور ایک دن یوں ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بڑی سوچ وچار کے بعد یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی تجویز طے ہوئی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: انہوں نے کہا: یوسف کو مار ہی ڈالو یا اسے کسی نامعلوم جگہ پر پھینک دو، تمہارے والد کا رخ تمہاری طرف ہو جائے، اس کے بعد تم نیک ہو جانا۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ یوسف کو قتل کرو۔ اس پر اس کے بڑے بھائی یہودا نے مداخلت کی اور کہا: قتل بہت بڑا سنگین جرم ہے، ایسا کرو کہ اسے غائب کر دو تاکہ باپ کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ پہلے برائی کریں گے اور پھر توبہ کر لیں گے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:
ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، بلکہ اسے اندھے کنویں کی تہہ میں ڈال دو تاکہ آتا جاتا قافلہ اسے اٹھا لے جائے۔ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ یہودا نے کہا کہ قواسم کے راستے میں اموکی نام کا ایک کنواں ہے، اسے اس میں ڈال دو، کوئی گزرتا ہوا قافلہ اسے اٹھا لے جائے گا۔ اور سب نے اس بات پر اتفاق کیا، اور پھر اپنے باپ کے پاس گئے، جیسا کہ سورہ یوسف آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ انہوں نے کہا، ابا، آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، کل آپ ضرور اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے پیے اور کھیلے، اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ اور یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات کے جواب میں کہا، سورہ یوسف آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعقوب علیہ السلام نے کہا، اسے تمہارا لے جانا مجھے سخت صدمہ دے گا، اور مجھے یہ بھی کھٹکا لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت میں اسے بھیڑیا کھا جائے۔ اور انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسے زوراور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل نکمے ہی ہوئے۔ اور بیٹوں کی بار بار اصرار پر یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو بھیجنے کے لیے راضی ہو گئے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب اسے لے چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہہ میں پھینک دے، اور ہم نے یوسف کی طرف وحی کی کہ یقیناً وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اس ماجرے کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہوں گے۔ اور وہ کنویں کے پاس پہنچے اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں ایک پتھر پر گرے، یعنی پانی میں نہ گرے، اور آپ پتھر پر بیٹھ گئے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد انہوں نے گھر جانے کی تیاری کی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور عشاء کے وقت وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے، اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ کو تمام واقعے کی تفصیل بیان کی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کہنے لگے کہ ابا جی، ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے، اور یوسف کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑا تھا اور اسے بھیڑیا کھا گیا۔ آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے، گو ہم بالکل سچے ہی ہوں، اور یوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے آلودہ کر کے بھی لائے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے بکری ذبح کی اور اس کا خون یوسف علیہ السلام کے کرتے پر لگا لیا، اور وہ کرتا یعقوب علیہ السلام کے پاس لے آئے، اور یعقوب علیہ السلام نے کرتے کو دیکھ کر کہا کہ یہ بھیڑیا بھی کتنا رحم دل تھا، میرے بیٹے کو تو کھا لیا اور کرتے کو کچھ نہیں کہا، تمہاری عقل کہاں ہے؟ سورہ یوسف آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، باپ نے کہا، یوں نہیں بلکہ تم نے اپنے ہی دل سے ایک بات بنا لی ہے، پس صبر ہی بہتر ہے، اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ایک قافلہ آیا، انہوں نے اپنے ایک پانی لانے والے کو بھیجا، اس نے اپنا ڈھول اس کنویں میں لٹکا لیا اور کہنے لگا، واہ، یہ تو خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا لیا، اور اللہ اس سے باخبر تھا جو وہ چھپا رہے تھے۔
اور اس زمانے میں غلاموں اور لونڈیوں کی تجارت ہوتی تھی، اور یہ قافلہ مدائن سے مصر جا رہا تھا، اور جب وہ مصر پہنچے تو انہوں نے یوسف کو فروخت کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو صرف 20 درہم میں بیچ دیا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھنا، ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اور یہ شخص مصر کا وزیر خزانہ تھا اور بے اولاد تھا، اور یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ کے گھر پلے بڑے ہوئے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کا قدم جما دیا کہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیں۔ اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے، اور اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں۔ اور جب یوسف پختگی کی عمر تک پہنچ گئے تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا۔ ہم نیک کاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اور وہاں مصر میں گھر کا تمام نظام یوسف علیہ السلام کے ذمے تھا۔ آپ بہت اچھی طرح گھر کا نظام چلاتے تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کی عمر 17 سے 18 سال تک پہنچی تو جوانی کے ساتھ ان کے حسن میں مزید اضافہ ہوا، اور یوسف علیہ السلام کا حسن واقعی بے مثال تھا۔ اور جب عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا تو بے اختیار ہو گئی، اور اس نے یوسف علیہ السلام سے بدکاری کا ارادہ کر لیا، اور وہ آرزو و نخرے کے ساتھ اس سے پیش آنے لگی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے یوسف کو بہلانا پھسلانا شروع کیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے، اور دروازے کو بند کر کے کہنے لگی، لو آ جاؤ۔ یوسف نے کہا کہ اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہے، بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا۔ اور یوسف علیہ السلام نے فوراً انکار کیا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس عورت نے یوسف کو قصد لیا۔ یوسف اس کو قصد کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے، اور یوسف علیہ السلام نے اس کا ارادہ نہیں کیا اور کہا، اللہ کی پناہ، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس طرح ہم نے انہیں اس برائی اور بے حیائی سے بچا لیا، کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زنا اور برائی سے بچا لیا۔ عزیز مصر کی بیوی نے اصرار کیا، آپ کو مجبور کیا اور چمٹنے لگی، تو یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے۔ عزیز مصر کی بیوی آپ کے پیچھے بھاگی، جیسا کہ سورہ یوسف آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور اس عورت نے یوسف علیہ السلام کے کرتے کو پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑ ڈالا، اور دروازے کے پاس عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا، تو کہنے لگی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے، بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور کوئی دردناک سزا دی جائے۔ اس عورت نے اس لیے ایسا کہا کہ وہ یوسف کو قتل نہ کرے، اور یوسف نے فوراً اپنا دفاع کیا اور کہا، میں مجرم نہیں ہوں، بلکہ یہ تمام کارستانی اس کی اپنی ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوسف نے کہا، یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی ہے، اور عورت کے قبیلے ہی کے ایک شخص نے گواہی دی، کہا کہ
अगर इसका कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो औरत सच्ची है, और अगर उसका कुर्ता पीछे की जानिब से फटा हुआ है तो औरत झूठी है। और यूसुफ सच्चों में से हैं। रिवायत में आया है कि गवाह दूध पीता बच्चा था, और दूसरी रिवायत में आया है गवाह अजीज़ मिस्र का चचा ज़ाद था। सूरह यूसुफ आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सो जब खाविंद ने देखा कि यूसुफ का कुर्ता पीठ की जानिब से फटा हुआ है तो साफ कह दिया, ये तो औरत की चालबाजी है, बेशक तुम्हारी चालबाजी बहुत बड़ी है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यूसुफ अब इस बात को जाने दो, और ए औरत तू अपने गुनाह से तौबा कर, बेशक तू गुनहगारों में से है। और ये खबर शहर में फैलने लगी और औरतें तरह तरह की बातें करने लगी। लोग अजीज़ मिस्र की बीवी को ताने देने लगे। जैसा कि सूरह यूसुफ आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और शहर की औरतों में चर्चा होने लगा कि अजीज़ मिस्र की बीवी अपने जवान गुलाम को अपना मतलब निकालने के लिए बहलाने फुसलाने में लगी रहती है। इसके दिल में यूसुफ की मोहब्बत बैठ गई है। हमारे ख्याल में वो सही गुमराही में है। और ये खबर अजीज़ मिस्र की बीवी तक पहुंच गई। सूरह यूसुफ आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उसने जब इन औरतों की मक्काराना बातें सुनी तो उन्हें बुलवाया और उनके लिए एक मजलिस मुरतब की, और उनमें से हर एक को छुरी दी और कहा, ए यूसुफ इनके सामने चले आओ। उन औरतों ने जब उन्हें देखा तो बड़ा जाना और अपने हाथ काट दिए, और ज़बान से निकल गया कि अल्लाह की पनाह, ये इंसान तो हरगिज़ नहीं है, ये तो कोई बुज़ुर्ग फरिश्ता है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उस वक्त अजीज़ मिस्र की बीवी ने कहा, ये है वो जिसके बारे में तुम मुझे ताना दे रही थी। मैंने इससे अपना मतलब हासिल करना चाहा, लेकिन ये बाल बाल बचा रहा, और जो कुछ मैं इससे कह रही हूँ अगर ये ना करेगा तो यकीनन ये कैद कर दिया जाएगा, और बेशक ये बहुत ही बेइज्जत होगा। इसी तरह सूरह यूसुफ आयत नंबर 33 और 34 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यूसुफ ने दुआ की कि ए मेरे परवरदिगार, जिस बात की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं उससे तो मुझे जेल खाना पसंद है। अगर तूने उनका मकरू व फरेब मुझसे दूर ना किया तो मैं इनकी तरफ माहिल हो जाऊंगा और बिल्कुल नादानों में जा मिलूंगा। और तमाम औरतें यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ मतवज्जा कर रही थीं, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किसी एक की तरफ भी तवज्जा ना दी। अल्लाह ने इन्हें बचा लिया। सूरह यूसुफ आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर उन तमाम निशानियां देखने के बाद भी उन्हें ये मसलियत मालूम हुई कि यूसुफ को कुछ मुद्दत के लिए कैद खाने में रखें, और उन्होंने ये इसलिए कहा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाई जा सके। इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में आए। इनके साथ 2 नौजवान और कैद खाने में बेच दिए गए थे। कुछ दिन साथ रहने के बाद जान गए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम नेक सीरत इंसान हैं और इबादत गुजार नौजवान है। और एक रात दोनों नौजवान ने ख्वाब देखा कि सुबह हुई तो
दोनों यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गए और अपना अपना ख्वाब सुनाया। जैसा कि सूरह यूसुफ आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उसके साथ ही 2 और जवान भी कैद खाने में दाखिल हुए। उनमें से एक ने कहा, मैंने ख्वाब में अपने आप को शराब निचोड़ते देखा है। और दूसरे ने कहा, मैंने अपने आप को देखा है कि मैं अपने सर पर रोटी उठाए हुए हूँ जिसे परिंदे खा रहे हैं। हमें आप इसकी ताबीर बताइए। सूरह यूसुफ आयत नंबर 37 और 38 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यूसुफ ने कहा, तुम्हें जो खाना दिया जाता है इसके तुम्हारे पास पहुँचते ही मैं तुम्हें इसकी ताबीर बता दूंगा। ये तमाम इल्म मुझे मेरे रब ने सिखाए हैं और मैंने उन लोगों का मज़हब छोड़ दिया है जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और आखिरत के भी मुनकर हैं, और मैं अपने बाप दादाओं के दीन का पाबंद हूँ, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम के दीन का हमें हरगिज़ ये सज़ावार नहीं कि हम अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक करें। हम पर और तमाम लोगों पर अल्लाह का यह ख़ास फ़ज़ल है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्री करते हैं। आपने सबसे पहले अपना तारुफ करवाया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में बताया, और उस ज़माने के लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते थे। सूरह यूसुफ आयत नंबर 39 और 40 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे कैद के साथियों, क्या भला कहीं कहीं जुदा परवरदिगार बेहतर है या एक अल्लाह ज़बरदस्त ताकतवर? उसके सिवा तुम जिनकी पूजा पाठ कर रहे हो वो सब नाम ही नाम हैं जो तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने खुद ही गढ़ लिए हैं। अल्लाह ने इनकी कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई, और फरमा रवाई सिर्फ अल्लाह ही की है। उसका फरमान है, तुम सब सिवाय इसके किसी और की इबादत ना करो, यही दीन दुरुस्त है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको उनके ख्वाब की ताबीर बताई। सूरह यूसुफ आयत नंबर 41 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मेरे कैद खाने के रफ़ीकों, तुम दोनों में से एक तो अपने बादशाह को शराब पिलाने में मुकर्रर हो जाएगा, लेकिन दूसरा सूली दिया जाएगा और परिंदे उसका सर नोच नोच कर खाएंगे। तुम दोनों जिस बारे में तहकीक कर रहे थे उस काम का फैसला कर दिया गया है। ख्वाब की ताबीर सुनकर वो कहदी कहने लगे, हमने उस तरह ख्वाब नहीं देखा। जिसकी कत्ल की ताबीर बताई गई थी वो कहने लगा, मैंने ये ख्वाब नहीं देखा है। इस पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अल्लाह का फ़ैसला है, तब्दील नहीं हो सकता। फिर आपने दूसरे कैदी से फरमाया, अपने बादशाह से मेरा ज़िक्र भी कर देना। फिर इसे शैतान ने अपने बादशाह से ज़िक्र करना भुला दिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कई साल कैद खाने में काटे। और फिर इसी तरह हुआ, एक को फांसी पर चढ़ा दिया गया और दूसरा बादशाह को शराब पिलाने पर मुकर्रर हो गया, लेकिन वो यूसुफ का जिक्र करना भूल गया। सूरह यूसुफ आयत नंबर 42 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, शैतान ने उसे भुला दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में पड़े थे, किसी को उसकी खबर नहीं थी। ये उनकी एक और आजमाइश थी। आखिर कुछ मुद्दत बाद बादशाह ने ख्वाब देखा। बादशाह ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा है कि 7 मोटी ताज़ा गायें हैं जिनको 7 दुबली पतली लागर गायें खा रही हैं, और 7 बालियां हैं हरी हरी और दूसरी 7 बिल्कुल खुश्क। और इस ख्वाब ने बादशाह को परेशान कर दिया। उसने कहा, ए दरबारियों,
میرا خواب کی تعبیر بتاؤ، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا، یہ تو اڑتے اڑاتے پریشان خواب ہیں، اور ایسے پریشان خواب کی تعبیر جاننے والے ہم نہیں۔ جب وہ خواب کی تعبیر نہ بتا سکے تب اس ساقی کو یوسف علیہ السلام یاد آئے۔ وہ چونک اٹھا۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا اس مدت کے بعد یاد آیا اور کہنے لگا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتلاؤں گا، مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ قید خانہ شہر سے باہر تھا۔ انہوں نے اسے روانہ کر دیا اور جیل پہنچا، یوسف علیہ السلام سے ملا اور کہا، اے یوسف، اے بہت بڑے سچے، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی تازہ گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالکل صاف بالیاں ہیں اور 7 بالکل خشک ہیں، تاکہ میں واپس جا کر ان سے کہوں تاکہ وہ سب جان لیں۔ اور یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، تم 7 سال تک پہ در پہ لگاتار حسب عادت غلہ بویا کرنا اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا، سوائے اپنے کھانے کی تھوڑی مقدار کے۔ اس کے بعد 7 سال تک نہایت سخت قہر کے آئیں گے، اور وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ کر چھوڑا تھا، سوائے اس تھوڑے سے غلے کے جو تم محفوظ کر کے رکھو گے۔ اور یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کے ساتھ اس کا حل بھی بتا دیا۔ اور اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں سے لوگوں پر خوب بارش برسے گی، اور وہ اس میں سے شیرائے انگور بھی خوب نچوڑیں گے۔ اور ساقی بہت تیزی سے واپس گیا، بادشاہ کو پوری تفصیل بتائی۔ تب بادشاہ نے کہا، یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ بادشاہ کا قاصد واپس آیا اور آپ سے کہا، بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے۔ اور جواب میں یوسف علیہ السلام نے کہا، میں قید خانے سے نہیں نکلوں گا، اور اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اور بادشاہ نے ان عورتوں کو جمع کیا اور کہا، اے عورتوں، اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم داؤ فریب کر کے یوسف کو اس کے دلی منشا سے بہکانا چاہتی تھی؟ انہوں نے صاف جواب دیا، معاذ اللہ، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی۔ پھر تو عزیز مصر کی بیوی بھی بول اٹھی کہ اب تو حق سچ واضح ہو گیا، میں نے ہی اسے ورگلایا تھا اس کے جی سے، اور یقیناً وہ سچوں میں سے ہے۔ یوسف نے کہا، یہ اس واسطے کہ عزیز مصر جان لے کہ میں نے اس کی پیٹھ کے پیچھے خیانت نہیں کی، اور یہ بھی کہ اللہ دغا بازوں کے ہتھ کنڈے چلنے نہیں دیتا۔ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے، مگر یہ ہے کہ میرا پروردگار اپنا رحم کرے، یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا اور بہت مہربانی فرمانے والا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں۔ پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا، آپ ہمارے یہاں آج سے ذی عزت اور امانت دار ہیں۔ یوسف علیہ السلام بولے، آپ مجھے ملک کے خزانوں میں مقرر کر دیجیے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ اسی طرح ہم نے یوسف کو ملک کا قبضہ دے دیا، وہ جہاں کہیں چاہے رہے سہے، ہم جسے چاہے اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں، ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔
اور بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا مکمل اختیار دے دیا اور خیر و برکت کے سال شروع ہو گئے اور یوسف علیہ السلام نے اس سال بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ہر طرف بلائی ہی بلائی ہو گئی، غلے کی فراوانی ہو گئی، اور جس طرح یوسف علیہ السلام چاہتے اسی طرح قرض کیا جاتا۔ پھر اسی طرح 7 سال ختم ہو گئے اور قحط کے سال شروع ہو گئے۔ اس قحط میں نہ صرف مصر بلکہ فلسطین وغیرہ کے علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور مصر جو کہ زیادہ خوشحال تھا، یوسف علیہ السلام نے 7 سال تک غلے کو بچا بچا کر رکھا تھا، اس لیے لوگ مصر آنا شروع ہو گئے۔ اور ادھر فلسطین میں بھی غلہ ختم ہو گیا۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کے پاس بھی قحط کے اثرات پہنچ گئے۔ اسی دوران خبر پہنچی کہ مصر کا بادشاہ پرانی قیمتوں میں غلہ فروخت کر رہا ہے۔ یہ خبر اس لیے پہنچی کہ یوسف علیہ السلام پرانی قیمت کا غلہ فروخت کر رہے تھے۔ چنانچہ فلسطین سے غلہ خریدنے کے لیے قافلے مصر آنے لگے، اور یوسف علیہ السلام صرف اتنا غلہ دیتے تھے جتنا ایک اونٹ اٹھا سکے، اور جو غلہ خریدتا تھا ضروری تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لائے۔ اور یوسف علیہ السلام ہر ایک سے پوچھتے تھے کہ تمہارے گھر کے کتنے افراد ہیں۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی مصر آنے کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوسف کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے اسے نہیں پہچانا۔ یوسف علیہ السلام نے گندم دینے سے پہلے پوچھا، تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ تم جاسوس لگتے ہو۔ وہ قسمیں کھانے لگے۔ آپ نے پوچھا، تمہارا باپ کون ہے؟ تم کتنے بھائی ہو؟ کیا تمہارا کوئی اور بھائی ہے؟ تمہارا کوئی بھائی فوت تو نہیں ہو گیا؟ اسی طرح آپ نے ان سے مکمل تفصیل پوچھی۔ انہوں نے اپنے بارے میں بتا دیا۔ آپ نے ان سے کہا، اور جب اس نے ان کے لیے سامان تیار کر دیا تو کہا، تم میرے پاس اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا میں پورے ناپ کر دیتا ہوں، اور میں ہوں ہی بہترین اور مہمانی کرنے والوں میں سے۔ بس اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو میری طرف سے تمہیں کوئی ناپ نہ ملے گا، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ بھٹکنا۔ انہوں نے کہا، اچھا، ہم اس کے والد سے تذکرہ کریں گے اور پوری کوشش کریں گے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ ان کی پونجی ان ہی کی بوریوں میں رکھ دو۔ جب لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ یہ پھر لوٹ آئیں۔ اور یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ دوبارہ آئیں، اور جب وہ گھر پہنچے تو سامان کھولنے سے پہلے باپ سے کہا، ہم سے تو غلے کا پیمانہ روک لیا گیا، اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے تاکہ ہم پیمانہ بھر کر لائیں، ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں۔ یعنی کہ ہمیں غلہ اس صورت میں ملے گا جب ہم اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ لے جائیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ویسا ہی اعتماد ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا۔ بس اللہ ہی بہترین حافظ ہے، اور وہ سب مہربانوں میں سے بڑا مہربان ہے۔ اس کے بعد جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو انہوں نے اپنا سرمایہ موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا، اور کہنے لگے، اے ہمارے باپ، ہمیں اور کیا چاہیے؟ دیکھیے تو ہمیں سرمایہ بھی ہمیں لوٹا دیا گیا ہے۔ ہم اپنے خاندان کو غلہ لا دیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے اور ایک اونٹ کا پیمانہ زیادہ لائیں گے۔
یہ ناپ تو بہت آسان ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا اور ان کا اصرار بڑھا تو سوچ میں پڑ گئے کہ معاملہ کچھ اور معلوم ہوتا ہے، بس انہیں اللہ کی طرف سے الہام ہوا 7 بیچ دیجیے۔ اور یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و قرار نہ دو کہ تم اسے میرے پاس پہنچاؤ گے، سوائے ایک صورت کے تم سب گرفتار کر لیے جاؤ۔ جب انہوں نے پکا قول و اقرار دیا تو انہوں نے کہا ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بچوں، تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ کئی جدا جدا دروازے میں سے داخل ہونا۔ میں اللہ کی طرف سے آنے والے کسی بھی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا، حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، میرا کامل بھروسہ ہی اسی پر ہے اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اب وہ انہی راستوں سے گئے جن کا حکم ان کے والد نے دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی گئے اور دربار میں حاضر ہوئے۔ آپ نے معمول کے مطابق ان کی رہائش کا انتظام کیا، ہر دو کو ایک ایک کمرہ دیا۔ اس طرح بنیامین اکیلے بچ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا چلو اسے ادھر میرے پاس چھوڑ دو۔ جب وہ چلے گئے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو گلے سے لگا لیا اور کہا میں تیرا بھائی یوسف ہوں، بس یہ جو کرتے ہیں اس کا کچھ رنج نہ کر۔ سورہ یوسف آیت نمبر 70 سے 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب انہیں ان کا سامان ٹھیک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والوں، تم لوگ تو چور ہو۔ انہوں نے ان کی طرف منہ پھیر کر کہا تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ جواب دیا کہ شاہی پیالہ گم ہو گیا ہے۔ اور کہا اسے جو لے آئے گا اسے 1 اونٹ کے بوجھ کا غلہ ملے گا، اس وعدے کا میں ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہو؟ جواب دیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے اسباب میں سے پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے، ہم تو اسے ظالموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بس یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان کی تلاشی شروع کر دی۔ اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے اس پیمانے کو اپنے بھائی کے سامان سے نکالا۔ انہوں نے کہا اس نے چوری کی، تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا، اور کہا کہ تم بہت بڑے بدکماش ہو اور جو تم بیان کرتے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ اور وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو منت سماجی کرنے لگے اور کہا اے عزیز مصر، اس کے والد بڑی عمر کے بوڑھے شخص ہیں، آپ اس کے بدلے ہم میں سے کسی شخص کو لے لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک نفس ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسروں کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور جب وہ اس سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم لے کر پختہ قول قرار لیا ہے، اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم کوتاہی کر چکے ہو، پس میں اس سرزمین سے نہ ٹلوں گا جب تک کہ
والد صاحب خود مجھے اجازت نہ دیں یا اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے، وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور تم سب والد صاحب کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ ابا جی، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم جانتے تھے، ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے۔ آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لیں جہاں ہم تھے، اور اس قافلے سے بھی پوچھیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور یقیناً ہم بالکل سچے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، یہ تو نہیں بلکہ تم اپنی طرف سے بات بنا لی ہے، بس اب صبر ہی بہتر ہے۔ قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دے، وہی علم و حکمت والا ہے۔ پھر یعقوب علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے، پھر ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، ہائے یوسف! ان کی آنکھیں بے وجہ رنج و غم کے سفید ہو چکی تھی اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے۔ بیٹوں نے کہا، واللہ آپ ہمیشہ یوسف کی ہی یاد میں لگے رہیں گے، یہاں تک گل جائیں یا ختم ہو جائیں۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ میرے پیارے بچوں، تم جاؤ یوسف کی اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ اب ان کے پاس غلہ تجارت خریدنے کے لیے سامان بہت کم تھا۔ وہ تھوڑا سا سامان لے کر پھر یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور کہنے لگے، اے عزیز، ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے، ہم حقیر پونجی لائے ہیں، بس آپ ہمیں پورے غلے کا ناپ دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے، اللہ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا، واقعی تو یوسف ہے؟ جواب دیا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا۔ بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو کسی نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ نے تجھے ہم پر برتری دی ہے، اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے۔ جواب دیا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ اور میرا یہ کرتا یہ تم لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ میں ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگے، اور اپنے خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ اور وہ کرتا لے کر یعقوب علیہ السلام کی طرف چلے گئے۔ جیسے ہی مصر سے چلے، یعقوب علیہ السلام نے خوشبو محسوس کر لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے بیوقوف نہ کہو۔ وہ کہنے لگے، واللہ آپ اپنے پرانے خیز میں مبتلا ہیں۔ جب خوشخبری دینے والے نے وہ کرتا آپ کے منہ میں ڈالا تو اسی وقت آپ کی آنکھوں کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ اور یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں تم سے یہ نہیں کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا، ابا جی، آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ کہا، اچھا، میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، وہ بہت بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربانی کرنے والا ہے۔ اور پھر سارا خاندان یوسف علیہ السلام کے پاس آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب یہ سارا گھرانہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا،
اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں آؤ۔ اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابا جی، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا۔ اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جب کہ مجھے جیل خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے آیا۔ اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا، اور میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھ کو حکومت عطا فرمائی اور مجھے خواب کی تعبیر سکھائی۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا و آخرت میں میرا ولی اور کارساز ہے۔ تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوں میں ملا دے۔ اور یہ تھا پیغمبر یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔